کہ لوگ شادی کر کے دلہن گھر لاتے ہیں. اب دلہن گھر لایا 1 مہینہ بعد، 2 مہینہ کے بعد، 5 مہینہ کے بعد اگر گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہو، اگر ہو جاتا ہے یا کمائی سے برکت ختم ہو جاتی ہے یا روزی روزگار نہیں چلتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ شادی کر کے جب سے میں آیا ہوں پریشان ہو گیا ہوں، ایسی لڑکی سے شادی ہو گئی ہے کہ گھر سے برکت چلی گئی ہے، ایسی لڑکی کو گھر میں لے کے آیا ہوں کہ گھر میں حادثہ ہوتا ہے. تو میرے بھائی کان کھول کے سن لو، اس لڑکی کے وجہ سے حادثہ نہیں ہوتا ہے، اس لڑکی کے وجہ سے برکت ختم نہیں ہوئی ہے. برکت تو اس وجہ سے ختم ہوئی ہے کہ تم نے جو شادی میں داری پینے والے کو، ناچنے والے کو، ڈی جے بجانے والے کو، پٹاخہ پھوڑنے والے کو، ان فضول لوگوں کو جو شامل کیا تھا اور ان فضول کاموں کو جو کیا ہے، اسی کی وجہ سے تیرے گھر سے برکت چلی گئی ہے. کسی انسان کی وجہ سے کسی کی برکت نہیں جاتی ہے. شادی میں ڈی جے بجانا، ڈی جے میں کیا بجتا ہے؟ گانا بجتا ہے، آرا ہلے، چھپرا ہلے، بلیا ہلے، اور 10 دن کے بعد شادی کے اس کا پورا خاندان ہلتا ہے. کسی کا بیٹا بیمار، کسی کی بہو بیمار، کسی کو بھوت پکڑا، کسی کو چڑیل پکڑا، کسی کو کیا ہوا. اب بدنام کرتے ہیں پڑوسیوں کو کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا. ایسا نہیں کیا کوئی. جہاں سے بارات نکلتی ہے ڈی جے بجاتے ہوئے، وہاں سے لے کے پہنچنے تک، پہنچنے سے لے کے واپس آنے تک، راستے میں جتنے بھوت، شیطان، چڑیل، یہ سب سامان، یہ سب عیبیں ملتی ہے، یہ سب شے ہے، یہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. پھر کسی کے بیٹا کو پکڑتا ہے، کسی کی بیٹی کو پکڑتا ہے، واپس آتا ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی بارات میں شامل تھا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا. خالی تم ہی کو کیوں کرتا، مجھے کیوں نہیں کرتا ہے؟ ایسا ویسا کوئی اگل بگل کے لوگ نہیں کرتے ہیں. آپ نے جو حرکت کی ہے اس کا سزا مل رہا ہے. کسی دلہن کی وجہ سے کسی کے گھر کی برکت نہیں جاتی ہے. آپ نے جو ڈی جے بجایا ہے نا گانا، اس وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا، اب گھر سے برکت چلی گئی. شادی میں ڈی جے بجانا حرام، آتش بازی کرنا حرام، پٹاخہ چھوڑنا حرام، ناچ نچوانا حرام. اتنے سارے کاموں کو پھر کریں گے اور پھر سوچیں گے کہ برکت ہوگی گھر میں، تو اس سے بڑا گدھا دنیا میں کون ہے؟ ارے جا فجر کی نماز اگر چھوڑ دے انسان تو اس کے گھر سے برکت چلی جاتی ہے. اور جس گھر میں فجر کی نماز چھوڑنے والے لوگ، جس گھر میں بے نمازی لوگ رہتے ہیں، اس گھر میں برکت نہیں آتی ہے. تو جہاں اتنے سارے حرام کام کریں گے وہاں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو برکت دلہن کے وجہ سے نہیں، آپ کی حرکت کی وجہ سے گئی ہے. چاہتے ہیں کہ اللہ و رسول راضی ہو تو شادی اسلام کے طریقے پر ڈھنگ میں کیجیے، انسان کے طریقے پر. جانور کے طریقے پر کیجیے گا، دولت تو دنیا میں کما لیجیے گا، یہی دولت کل قیامت کے دن وبال بن کے سامنے آئے گا. پھر ہر ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا. اللہ پوچھے گا تمہیں اتنی دولت دی تھی، کتنا حرام میں خرچ کیا ہے، کتنا حلال میں خرچ کیا، کیا حساب دیجیے گا؟ میں بتا رہا تھا درود شریف کے بارے میں کہ جو بھی عمل دکھاوے کے لیے کیا جائے وہ عمل روز قیامت اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کا کچھ بدلہ نہیں ملے گا، اوپر سے عذاب ہوگا. جو عمل اللہ و رسول کے لیے کیا جائے وہی عمل قابل قبول ہے، اسی کا جزا ملے گا. شادیوں میں چاہے لڑکا کی شادی ہو یا لڑکی کی، سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوتا ہے؟ کس کو خوشی ملتی ہے؟ ماں باپ کو، کہ آج میرا بیٹا دلہا بنا، آج میری بیٹی دلہن بنی. سب سے زیادہ خوشی ماں باپ کو. اور ان دونوں میں اگر کیجئے گا کہ اب کس کو زیادہ خوشی ملی تو ماں کو. یہی ہوتا ہے. انسانی فطرت ہے یہ کہ سب سے زیادہ خوشی اس بچے کی ماں کو ہوتی ہے،
پھر باپ کو، بھائی کو، بہن کو، رشتہ دار کو. ہم تو سب کو خوش کرتے ہیں. رشتہ داروں کو کاٹ دے کر کے 1 مہینہ پہلے سے دعوت دیتے ہیں. پڑوسیوں کو 15 دن پہلے دعوت دیتے ہیں. سارے لوگ شادی میں شامل ہوتے ہیں. سب کو خوشی ہوتی ہے، سب کو آپ نے خوش کیا. اوپر سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں. فکر اس بات پر ہے کہ ہم نے جتنے لوگوں کو دعوت دے کے بلایا کوئی ناراض نہ ہو. اس بات کی فکر لے کر کے لڑکے کے باپ ہو یا ماں ہو یا بھائی ہو، سارے لوگ بے چین رہتے ہیں. ناراض کس کو کرتے ہیں پتہ ہے؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو. رشتہ داروں کو خوش کرنے کے چکر میں، پڑوسیوں کو خوش کرنے کے چکر میں ناچ نچوایا، گانا بجوایا، ڈی جے کیا، آتش بازی کیا، پٹاخہ چھوڑا. لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ و رسول کو ناراض کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مالک و مولا تو نے اولاد جیسی نعمت دی ہے اور اس کو اتنا بڑا کیا. مولا آج میرے بیٹے کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے. اے پاک پروردگار، ہم رشتہ دار کو خوش بعد میں کریں گے، پڑوسیوں کو خوش بعد میں کریں گے. پہلے ہم تجھے سجدہ کر کے راضی کریں گے اور مولا تو ہم سے راضی ہو جا، تب ہم سب کو راضی کر لیں گے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. لیکن جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے اس دن ان لوگ نماز تک چھوڑ دیتے ہیں. میں نے بڑا نمازیوں کو دیکھا ہے جس کی نماز کبھی نہیں چھوٹتی ہے، شادی والے دن ضرور چھوٹ جاتی ہے. میرے دوستو، یہ خوشی جو ہم کو اور آپ کو ملی اللہ و رسول کے صدقے میں، اللہ و رسول کے صدقے میں. تو ہمیں جہاں پڑوسیوں کا خیال ہے، رشتہ داروں کا خیال ہے، ان خیالوں کو بعد میں رکھیے. پہلے سجدہ کیجئے اور نماز پڑھ کر کے اللہ و رسول کو راضی کیجئے. نماز پڑھ کر کے اپنے نبی کی آنکھ مبارک کو ٹھنڈک پہنچائیے اور اللہ کو سجدہ کر کے کہیے مولا آج میرے گھر میں جو خوشی ہے وہ تیرے محبوب کے صدقے میں ہے. مولا آج ہم تیرے محبوب کو بھی خوش کریں گے، تجھے بھی راضی کریں گے، تب اپنے گھر سے بارات لے کے چلیں گے. یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم قوم مسلم ہے. ہمارا چلنا، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ غیر دیکھ کے متاثر ہو. لیکن ہم تو خود بہک رہے ہیں. مسلمان ہے پھر بھی بجا دے گا. مسلمان ہے پھر بھی ناچے گا کودے گا. مسلمان ہے پھر بھی نماز چھوڑ کے زندگی گزارے گا. ارے تب تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، تب تک کوئی مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں اللہ و رسول کی محبت نہ بس جائے. اور جس کے دل ایک لمحہ کے لیے بھی خالی ہو رسول کی محبت سے، وہ بھی مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا ہے. جس وقت شادیوں میں ڈی جے بجتا ہے، کیا اس وقت آپ مسلمان نہیں رہتے ہیں؟ میں سب سے کہہ رہا ہوں. جس وقت آپ کی شادیوں میں لڑکیاں آ کے ناچتی ہے کودتی ہے، کہ آپ کو اس وقت خیال نہیں رہتا کہ ہم مسلمان ہیں؟ جس وقت آپ آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخہ چھوڑتے ہیں، اس وقت یہ خیال نہیں رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے ہاں ہمیں حساب دینا ہے، ہم بحیثیت مسلمان ہیں، یہ کام ہمارے لیے حرام ہے. تب تک مسلمان اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ و رسول کی محبت نہ بسے. مسلمان کا ٹوپی کرتا لگا لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. مسلمان بن کے جینا پڑتا ہے. زبان سے بھی مسلمان، دل سے بھی مسلمان، تب جا کے کوئی مسلمان ہوتا ہے. جس کا دل ایک لمحہ کے لیے بھی اگر رسول کی محبت سے خالی ہو جائے وہ مسلمان نہیں ہے. ڈی جے بجاتے سمے کیا حال ہوتا ہے؟ کیا واقعی اس وقت محبت رہتی ہے؟ اگر محبت رہتی تو یہ کام کرتے نہیں.
ان حرام کاموں سے بچ جاتے. اس لیے میرے بھائی یہ چند دنوں کا میلہ ہے, اسی میلے میں آ کے آپ کو نیکی کمانا ہے. آپ نیکی کما کے جائیے گا تبھی وہاں بچ پائیے گا, نیکی نہیں تو پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلنا ہوگا. وہاں کوئی نہیں آپ کو بچانے جائے گا, نہ آپ کی ماں کام آئے گی, نہ باپ کام آئیں گے, نہ رشتہ دار, نہ دوست احباب, کوئی کام نہیں آئے گے. اس لیے ہر آدمی اپنے اعمال کے ذمہ دار ہے, ہر آدمی اپنی حرکت اور کرتوت کے ذمہ دار ہے. جو جو کچھ کرتا ہے اس کی ذمہ دار روز محشر وہ خود ہوگا. آج 10 سال سے میں کہتے آ رہا ہوں نماز پر, نماز پر, نماز پر, جمعہ میں, میلاد میں, فاتحہ میں, ایسے بھی, لیکن لوگ نماز کے طرف نہیں آتے. کل میدان معاشر قائم ہوگا تو ایک نظر وہاں بھی کہیں گے کہ ذرا بھائی میرے بتا کیا حال ہے, آج کیا حال ہے. نماز پڑھ لیتا تو جنتی والے لسٹ پر کھڑے رہتے, جنتی والے لائن پر آ جاتے. آج نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے جہنمی والے لائن پر کھڑے ہو گئے ہو. مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ کہوں گا وہاں بھی اگر موقع ملا تو. اس لیے میری ذمہ داری صرف کہنا ہے, کرنا تو آپ کو ہوگا. کیجئے گا تو وہاں بچیے گا, نہیں کیجئے گا تو نہیں بچیے گا. میدان معاشر میں 2 لائنیں ہوگی, ایک لائن ایمان والوں کی, ایک لائن بے ایمان والوں کی ہوگی. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو میدان حشر میں قیامت کے دن فرعون کے ساتھ رکھا جائے گا. ابو لہب, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, بڑے بڑے کفار کے ساتھ رکھا جائے گا. جو حال اس کا ہوگا وہی حال بے نمازیوں کا ہوگا. کیا آپ کا ذہن یہ گوارا کرتا ہے کہ ابو جہل جنت میں جائے گا؟ کبھی نہیں. فرعون جنت میں جائے گا؟ ہرگز نہیں. جنت کا منہ تک نہیں دیکھ پائے گا وہ. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ایمان والا مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے کل بروز محشر اسی کے ساتھ اٹھے گا, اسی کے ساتھ رہے گا, اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. جو ٹھکانہ اس کا ہوگا وہی بے نمازیوں کا ہوگا. تو اس کا ٹھکانہ تو دوزخ میں ہے, اس کا ٹھکانہ چلنا ہے, اس کا ٹھکانہ عذاب ہے. اگر وہیں پر آپ پھنس گئے تب کیا حال ہوگا؟ اس لیے نماز پڑھیے. نماز سے کسی کو چھٹی نہیں ہے. مرتے دم تک, موت کی آخری سانس تک نماز فرض ہے. اب تک میں نے کسی دولہے حضرات کو یہ نہیں دیکھا کہ باراتی والے دن نماز پڑھا ہوگا. اور حضرت لوگ کیا کرتے ہیں, ایک اور فتنہ چلا ہے, زندگی بھر نماز نہیں پڑھے گا. اب سہرا بال لیا, ہار پہن لیا, کیا کیا لگا لیا, مسجد میں جائے گا, جا کے 2 سجدہ کرے گا. اب پورے مسجد کی چٹائی کو خراب کر دے گا. ادھر پھول گرا تو ادھر پتا گرا, تو ادھر کیا گرا, تو ادھر کیا گرا. نہ جھاڑو بھی نہیں لگائے گا, آ جائے گا. اس سجدہ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ سجدہ ضروری نہیں, یا تو مستحب میں سے ہے یا وہ بھی نہیں ہے. سجدہ تو آپ پر فرض وہ ہے جو فجر کی نماز میں ہو, ظہر کی بھی ہو, عصر میں بھی ہو, مغرب میں بھی ہو, عشاء میں بھی ہو. یہ سجدہ آپ پر فرض ہے. آپ دولہا بنے ہیں اس سے پہلے بھی سجدہ فرض ہے, اور دولہا بننے کے بعد بھی سجدہ فرض ہے. اگر دولہا بننے کے بعد ظہر کا وقت ہو تو آپ اپنا سر جو ہے سجدے میں رکھ کے کہیے مولا تو بہت بڑا ہے, تو ہی سب کا مالک ہے. ارے جب موت کی بستر پہ سونے والا مر رہا ہے, آخری سانس چل رہی ہے, ایسے عالم میں اگر دماغ کام کر رہا ہے تو حکم ہے کہ نماز پڑھو. کھڑا ہو کے نہیں تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے بھی نہیں تو اشارے سے پڑھو. جب اس کو چھٹی نہیں تو تم دولہا بن گئے ہو تو تم سے کہاں سے ہوگا؟
تم کو چھٹی کہاں سے ملے گی؟ دولہا بننے سے پہلے بھی نماز فرض ہے، دولہا بننے کے بعد بھی نماز فرض ہے۔ اس لیے مسجد میں جا کے صرف 2 سجدہ کر لینے سے کام نہیں چلے گا، فجر میں بھی کرنا ہوگا، ظہر میں بھی کرنا ہوگا، اور پگڑی باندھنے کے بعد، سہرا باندھنے کے بعد، باراتی لے کے نکلنے کے بعد اگر ظہر کا وقت سامنے آتا ہے، عصر کا وقت سامنے آتا ہے، تو نماز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بھی ہوگا۔ میں نے ایسے لوگوں کو اب تک دیکھا ہی نہیں، خالی دکھاوے کے لیے لے کے جائے گا ایک ہجوم اور جا کے سجدہ کرے گا تاکہ لوگ سمجھے کہ کتنا نیک آدمی ہے کہ آج بھی سجدہ کر رہا ہے، اور اندر سے نیک کچھ بھی نہیں ہے۔ 80-20 سال کی جو زندگی گزری ہے، 30 سال کی جو زندگی گزری ہے، ساری نماز قضا ہے، اور آج ہزاروں کے بھیڑ میں جا کے سجدہ کر رہا کہ لوگ دیکھے کہ ہم کتنا اچھا آدمی ہے، ہم کتنا اچھا آدمی ہے۔ میں نے شروع میں کہا نا، دکھاوے کا سجدہ منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ ارے مومن ہونے کے بعد، حد بلوغیت کو پار کرنے کے بعد سجدہ بھی فرض ہوتا ہے، نماز بھی فرض ہوتی ہے۔ نماز بھی پڑھیے، سجدہ بھی کیجئے۔ اب کب تک کرنا ہے؟ دولہا بننے تک نہیں، دولہا بننے کے بعد بھی فرض ہے، موت کی آخری سانس تک نماز فرض ہے۔ ہر عمل ہم اللہ و رسول کو راضی کرنے کے لیے کرے، دکھاوے کے لیے ہمارا کوئی عمل نہ ہو۔ بس وقت اب مختصر پر ہے، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر میں کچھ کبھی نہ کبھی بیان کروں گا۔ 1-2 اشعار بچہ سماعت کیجئے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کے جانب نہ کیسے بڑھوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عاشق کیا کہتا ہے؟ موت سے کون ڈرتا ہے؟ سماعت کیجئے گا۔ موت سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو دنیا میں آ کے چوری کیا ہے، موت سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو دنیا میں آ کے ڈاکہ ڈالا ہے، موت سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو دوسروں کی زمین ہڑپتے ہیں، موت سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ عاشق کبھی موت سے نہیں ڈرتے ہیں، مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ وہ اسی آسرے میں جیتے ہیں کہ موت کب ہوگی کہ ہم قبر میں جائیں گے اور اپنے نبی کا دیدار کریں گے۔ ڈرے وہ جو چوری کرتا ہے دنیا میں، ڈرے وہ جو لوگوں کو ستاتا ہے، ڈرے وہ جو لوگوں کی امانت میں خیانت کیا ہے، ڈرے وہ جو لوگوں کو مارتا پیٹتا ہے۔ مسلمان کیوں ڈرے گا؟ ایمان والا کیوں ڈرے گا؟ جس کا اعمال اچھا ہوگا وہ کبھی نہیں ڈرے گا، وہ تو اسی خیال میں دنیا میں ہے کہ اے میری موت آ گلے لگا تاکہ ہم وہاں جائیں تو اپنے نبی کا دیدار کریں۔